ثم استوى الی السماء. یا ابھی بہت بحثوں والا ایریا ہمارا آگے شروع ہونے والا ہے، جس میں بڑی ہی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں مفسرین، اور بعض اوقات یقیناً جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے تو اب بحثوں کی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے. پہلے مفسرین یقیناً وہ مخلص بھی تھے، محنتی بھی تھے، اور لیکن کچھ مسائل تھے مفسرین کے لیے، اور جو قرآن پہ کام کرنے والے یا کسی بھی دینی علوم پر کام کرنے والوں کے لیے مسائل تھے. اس میں سے کتابوں کا اتنے وسائل کا اویلیبل نہ ہونا، اساتذہ کا دور دور ہونا، علم تک رسائی بہت مشکل تھی، تحقیقات تک رسائی کے وسائل موجود نہیں تھے، اتنے وسیع پیمانے پر کتابیں نہیں ہوتی تھیں. اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو خود جا کر خود استاد سے ڈائریکٹ سیکھنا پڑتا تھا، کتاب تو نہیں ہوتی تھی. اگر کسی نے کتاب بنانی ہوتی تھی تو اپنی خود کتاب خود نوشت وہ کرتا، خود ہی لکھتا تھا. مثلا آپ کو ایک کتاب چاہیے تو آپ جائیں گے، جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس مہینہ رہیں گے، اس کے شہر میں رہیں گے، اس کے آس پاس میں رہیں گے، اس سے کتاب مانگیں گے، بلکہ وہ کہے گا کہ نہیں، کتاب ادھر گھر سے باہر بھی نہیں لے جانی، ادھر ہی بیٹھ کے لکھنا ہے. وہ آپ اس کے گھر میں جا کر روزانہ بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے، اپنی کتاب خود لکھ کے لے آتے، فوٹو کاپی کا انتظام بھی نہیں. اس ماحول میں اتنی تفاسیر اور اتنے سلسلے، پھر ابھی تو بہت سہل انگاری کا دور ہے، بس پچھلی کتابوں کو دیکھا اور اپنی جو ہے وہ رائے قائم کر لی. بہت سارا کام پچھلوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت اس کی حد ہے، محدود ہے، وہ اس کی سوچ میں بھی محدود ہے، اس لیے کہ اتنے وسیع نہ علم کے وسائل موجود تھے، نہ ہی وصول علم کے وسائل. تو یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں اللہ نے آپ کے لیے خلق کیا ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ بڑا قسم کا اوکھا جملہ آ گیا. پھر اللہ، پھر یعنی اس کے بعد جب سب چیزیں زمین میں، جیسے ابھی سب اکثر مفسرین اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ ثم استویٰ، پھر رخ کیا اللہ نے آسمان کا. یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے بھیجا، پھر آسمان کا رخ کیا. یہ جو سامنے میرے ترجمے ہیں، باقی بھی اسی طرح ہی ہیں، ملتے جلتے. زمین بنا لی، پھر آسمان کا رخ کیا. یعنی اب تصور کریں کہ اللہ کو بھی کیسے سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ بھی ایک اس طرح ایک کوئی بھی بنانے والا انجینئر ہو یا مستری ہو یا کوئی جیسے اس نے پہلے لگا رہا زمین میں کام، سارا سلسلہ کرنے کے بعد پھر کیا کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف کیا. پھر آسمان آگے جو لفظ ہے اس کے بعد آگے لفظ ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے 7 آسمان جوڑے بنائے. یعنی ایسے جیسے کہ ہمیں اور آپ کو مثلا یا انسانوں کو ٹائم لگتا ہے یا ان کاموں میں کہ پہلے مثلا یہ بناتے ہیں گھر کا یہ حصہ، پہلے دیواریں بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں. یہ جو دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. دوسرے ترجمے میں یعنی انہوں نے لکھا تھا آسمان کی طرف رخ کیا، انہوں نے لکھا آسمان کی طرف توجہ کی. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ زمانے کا جو ہے اس میں، یعنی پہلے
کافی ٹائم جو ہے اس کام پہ لگا، پھر آسمانوں کو جوڑنا شروع کیا، پھر اس کا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، آیا اس طرح ہے۔ پھر بحث آگے ایک اور بھی ہے کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان۔ یہاں اچھی خاصی اس پہ نا 2-4 صفحے بحث کی ہے، زمین پہلے بنی ہے یا آسمان، کیونکہ یہاں اس آیت میں تو یوں لگتا ہے پہلے زمین کا کام ہوا ہے پھر کس کا؟ آسمان کا۔ ایک اور آیت میں ہے کہ آسمان بنائے پھر زمین، جیسے کہ وہ آیت ہے، ایک آیت میں یوں کہا ہے کہ اس آیت کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَهَا دَحَاهَا، آسمانوں کے بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا۔ اب اس میں بحث جو ہے وہ انہوں نے شروع کی کہ کیسے کیا، جبکہ جو قرآن کی دوسری آیات ہیں، قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون قال له کن فیکون والی کیفیت ہے یہ کہ اس میں پہلے ادھر لگا رہا ہے اور پھر ادھر۔ یہاں جو چیز کہہ رہے ہیں وہ آگے آیت میں جڑتی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو ایک تصویر پہلے جو قرآن بتاتا ہے اس کی وہ بتاتا ہوں، جو آج کی سائنس کے مطابق بھی ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کا وجود اس طرح ہوا ہے کہ یہ زمین پہلے کسی یعنی کروڑوں سال پہلے، ایسے کچھ ٹائم کی بات نہیں، کروڑوں سال پہلے کسی بڑے سیارے کا حصہ تھی، کسی بڑے سیارے کا حصہ، یعنی بہت بڑا سیارہ ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، اس کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ فضا میں آ گیا، جیسے کہ باقی سارے فضا میں موجود ہیں، تو اس کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ فضا میں آ گیا، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ پھر کروڑوں سال فضا میں، کیونکہ فضا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دے گی، اس لیے کہ ہر طرف سے کشش ثقل اور جو گریز از مرکز کی طاقت ہے وہ دونوں عمل کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دیتی۔ تو زمین پھرتے 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 گول ہو گئی، اور کوئی چیز بھی ہو گول ہو ہی جائے گی، خود بخود ہی گول ہو جاتی ہے۔ بندہ بھی اگر ایسے ہی گھومتا رہے نا، آخر میں دیکھیں گے کہ لٹو بن گئے۔ کروڑوں سال کی بات ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، اس طرح زمین کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگا، پھر ایسے ایریے میں آ گئی جہاں ٹھنڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا زمین کے آس پاس میں کیا ہے؟ نیری ٹھنڈ ہے۔ یہ جب جدا ہوئے تھا تو جیسے ایک آگ کی طرح، انگارے کی طرح تھی زمین، انگارے کی طرح، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، اور یہ سائنس کے مطابق پہلے قابل رہائش نہیں تھی،
پہلے زمین قابل رہائش نہیں تھی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، ٹھنڈا ہونے دیا گیا، اور ابھی جو ہماری فضا ہے، یہ جو آس پاس میں ہماری فضا ہے، یہ انتہائی ٹھنڈی ہے۔ اب جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو مائنس شروع ہو جائے گا، -50 100، پھر آگے بہت ٹھنڈ ہے، بہت ہی ٹھنڈ ہے۔ تو یہ وہی ٹھنڈ نیچے اتر آتی ہے جب سورج ہم سے تھوڑا سا دور جاتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ کوئی اور سردی کہاں سے آتی ہے، یہی جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، اور پھر جب سورج ہمارے قریب آتا ہے، ہمیں وہ سیک دیتا ہے، تو پھر ہم ٹھیک ہے۔